کاظمی صاحب میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ میں اپنا کوئی بھی ہمارا جو طریقہ کار ہے نا، اس دفعہ ہم نے سارے فارمولے چینج کر دیے ہیں. یہ اچھا واٹس ایپ گروپوں والا بھی چینج کر دیا ہے، اور مطلب صاحب جتنے آپ ابھی سرپرائز تک دینے کے جا ہمارے رہے ہیں. جتنے بھی جی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اس دفعہ وہ سرپرائز ملے گا آپ کے. بے شک پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے قیادت کے ساتھ رابطے بھی ہیں، اچھے تعلقات بھی ہیں، آپ کو بھی نہیں اینڈ تک سمجھ آنی کہ اس دفعہ ہونا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. آج 16 نومبر کا دن ہے اور اتوار ہے. اہم خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر تحریک انصاف کے کچھ اہم میرے ساتھ مہمان موجود ہوں گے. 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا اور خان کی رہائی کے ساتھ جڑا ہوا. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان کی سلامتی اس معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تحریک انصاف کور کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں احتجاج کا لائے عمل بنایا جا رہا ہے کہ پنجاب سمیت خیبر پختونخوا کس طرح یہ سارا معاملہ حل کرے گا. بہت ساری چیزیں وہ سامنے نہیں لانا چاہتے، لیکن کچھ چیزیں میرے ساتھ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو معلومات میرے تک پہنچی ہیں. 24 نومبر کی کال کے اہم معاملات جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی اس وقت جو ہے وہ ڈیل ہو رہے ہیں. وہاں پر پنجاب کی قیادت کے بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور یہ معاملات کس طرف جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی آپ کو پتہ ہے باقاعدہ طور پر عمران خان کا پیغام لے کر آئی ہیں. علیمہ خان بھی اس طرح کال دے چکی ہیں. اس پر جیو اور باقی جو اس وقت صحافتی ادارے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، کہ وہ قریبی رہنما ہیں کسی ایک کے کسی دوسرے کے. اس پروپیگنڈے کا توڑ بھی آپ لوگوں نے خود ہی نکالنا ہے. اور سب سے بڑا معاملہ جو ابھی امریکہ سے شہباز گل کی ایک بڑی اہم ٹویٹ سامنے آئی. شہباز گل نے باقاعدہ طور پر اس میں ذکر کیا کہ پاکستانی سفارت خانے کے 2 افسران کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے، یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ان لوگوں سے رابطہ کریں جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہیں یا وہ تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ تھا. ان پاکستانی 2 لوگوں کو جو ایمبیسی کے سٹاف ہیں، ان لوگوں کو ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں اور انہیں یہ تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ پاکستان چلیں، وہاں ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ معاملات کو حل کریں گے. آپ کو کرنا صرف یہ ہوگا 9 مئی کی مذمت کریں. عمران خان صاحب اس پہ تیار ہیں. یہ لوگ انہیں یہ چونن بیچنے کی کوشش کریں اور پھر ہم عمران خان صاحب کو چند ہفتوں کے اندر رہا کر دیں گے. 24 نومبر کی آپ کال واپس لے لیں، سارا معاملہ ٹھیک کر لیں. اصل واردات یہ لوگ جانتے ہیں، نومبر کا مہینہ، اس کے بعد دسمبر کی سردی ہے، جنوری میں آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہے، اور یہ معاملہ لٹک جائے، انہیں وقت مل جائے اور اس دوران 20 جنوری آ جائے اور وہاں حلف اٹھایا جائے اور یہ سارے معاملات آئینی قانونی کر کے امریکہ کے سامنے رکھ دیں. جس پہ آج آپ نے دیکھا جو وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، اس نے جو اہم خط لکھا اس میں 26ویں ترمیم کے بارے میں اس نے کہا یہ پاکستان کا قانونی معاملہ ہے. تو یہ کوشش یہی کرنا چاہتے ہیں قانونی معاملات میں امریکہ کو اور ان لوگوں کو یہ جواب دے دیں. پاکستان کی قوم جانتی ہے جنوری کے مہینے میں انشاءاللہ العزیز عمران خان پاکستان کی عوام کے درمیان موجود ہوں گے اور یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اب آزما چکی ہے. انہوں نے اپنے ترکش کے سارے تیر چلا دیے ہیں، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا ہے. انہوں نے دیکھ لیا عمران خان کے اعصاب، عمران خان کہاں ہیں. اب ان کے ہتھیار ڈالنے کا وقت ہے، یہ سب جانتے ہیں. اور ابھی جو مدر آف آل ڈیل، یہ جو ایک بہت بڑا معاملہ اس وقت ہونے جا رہا ہے، وہ عوام کے دباؤ سے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو اس وقت معاملات ہیں اس میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے. یہ یاد رکھیں، 24 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں. اسی لیے مدر آف آل ڈیل جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ عوام کے دباؤ سے ہوگی. اور اس دباؤ کو دیکھتے ہوئے پھر امریکہ آئے، برطانیہ آئے، چاہے کوئی بھی آئے، ان کی مجبوری ہوگی ان معاملات کو ٹھیک کروانا. اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال دے دیتا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ سارے لوگ کسی طرح آپ کو بھاگتے ہوئے کیوں نظر آئیں گے. دباؤ کے لیے کام کیسے ہوتا ہے؟ یوکرین کے صدر نے ابھی ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمیں ٹیبل پر نہیں بٹھا سکتا، مذاکرات کے لیے نہیں بٹھا سکتا، کیونکہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. بالکل جس طرح شہباز شریف کی آپ نے باتیں سنی ہوں گی. اس کے جواب میں ایلون مسک نے جوابی ٹویٹ کی کہ یہ ایک مسخرہ ہے. اب آپ دیکھیں، یعنی یہ ان کا حصہ مذاق بہت زیادہ ہے، لیکن یہ واقعی کامیڈین بھی تھا پہلے جو اس کا صدر ہے یوکرین کا. فنڈنگ ساری ان کی، فوج ساری ان کی، اسلحہ سارا ان کا. ساری دنیا جانتی ہے کہ ینگ امریکہ لڑ رہا ہے نیٹو کے ساتھ مل کے، اور یہ بائیڈن لڑ رہا تھا اصل میں. اب جو ہی حکومت ختم ہونی ہے پھر زیلنسکی کی کیا اوقات اور کیا مذاکرات میں اس کی بات. اسی طرح یہاں پر بھی یہی معاملات ہیں. اس پہ اب مشاہد حسین صاحب نے بھی آج بڑی تفصیل سے باتیں کی، کھل کر انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ماضی میں جس طرح نواز شریف اور بے نظیر کا معاملہ ہوا وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان باہر جانے پر تیار نہیں ہے. وہ بات مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، جس پہ شہباز شریف بھی جا چکے ہیں، آرمی چیف بھی جا چکے ہیں سعودی عرب، اور بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. اب یہ معاملہ جو ہے صرف اور صرف 24 نومبر کی اہم
ترین کال کی طرف جا رہا ہے، اور ان کے اپنے مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ آپ ایک مثال سے اندازہ کریں کہ کرکٹ بورڈ کا ایک نیا مسئلہ دفاعی چیمپئن ہے، ٹرافی عام طور پر پورے پاکستان میں پھرائی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے وہ دکھائی جاتی ہے کہ ٹرافی ہے. اب اس میں یہ پی سی بھی اسے گلگت بلتستان لے کے جانا چاہ رہا تھا. اب گلگت بلتستان ٹرافی لے کے جانے کا معاملہ انہوں نے کہا جی ہندوستان لداخ لے کے گیا تھا، ہم بھی یہاں لے کے جائیں گے، لیکن یہ ایک بڑی ٹیکنیکل واردات ہے. یونائٹڈ نیشن میں آپ شہباز شریف کی اگر تقریر سنیں تو اس میں اس نے کہا کہ آزاد کشمیر کی طرف کسی نے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے. تو ان کا مقصد کا آزاد کشمیر کی طرف تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن ان کے کہنے کے بعد، بیانات کے بعد، اب بھارت نے اس پہ دعویٰ کیا کہ یہ متنازع علاقے یہاں ٹرافی نہیں جائے گی. اس کے بعد آئی سی سی کا دباؤ آیا اور اب یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. کہ کوشش یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سالسی کی کوشش تھی کشمیر کے معاملے پر وہ کی جائے، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آزاد کشمیر بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. جس طرح کے معاملات یہ شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے اس وقت، اور کیپٹن صفدر نے شریف خاندان کو بڑا بری طرح رگڑا لگایا. آپ اس کی وہ تقریر سنیں جس میں وہ کہہ رہا ہے واضح طور پر کہ نواز شریف نے خود اپنا بھائی وزیر اعظم لگا دیا، بیٹی وزیر اعلیٰ لگا دی. اب اس کی نواز شریف کی بیٹی جو وہ کیپٹن صفدر صاحبہ کی منکوہ ہے شاید، جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا کہ کہتا ہے میرے حصے میں آیا نقدہ کوکا، تو وہ ان کے اوپر پھٹ رہا ہے بری طرح. یہ سارے معاملات کے ساتھ، لیکن سب سے اہم معاملہ جو تحریک انصاف کا احتجاج، اس کا لائے عمل، اس کا طریقہ کار، اس کے لاجسٹکس، اس کے ریسورسز، عوام کو اکٹھا کرنا. عوام اس وقت موجود ہے، قیادت بھی موجود ہے، عمران خان کی کال بھی آ چکی ہے. یہ سارا معاملہ کس طرح ہوگا، اس پر میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی میرے ساتھ میر شرافت علی موجود ہیں، مریم نواز کو شکست دے چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا احتجاج میں بڑی ایکسپرٹیز ہے. جہاں بھی احتجاج ہو، ریلیاں ہوں، میر شرافت بڑی حکمت عملی سے پنجاب پولیس کو غچہ دیتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ریلی کامیاب ہوتی ہے. وہ آپ نے ان کی ماضی کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. یہ ابھی کے پی کے اجلاس میں بھی تھے اور اب پنجاب میں ظاہر ہے ان کے پاس بڑا اہم فریضہ بھی ہے. شرافت بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کے پی میں آپ اجلاس میں تھے تو وہاں پر ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کتنے بندے لانے کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے؟ جی کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہر ایم پی اے کو 5,000 اور ایم این اے کو 10,000 لوگوں کو لے کر پہنچنے کا ٹارگٹ. مطلب 5,000 آپ نے لے کے جانے ہیں اور جو ایم این اے آپ کے وہ 10,000 لے کے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حلقے کی جو آبادی دیکھی جائے تو 1.5 2 لاکھ 6 لاکھ بھی کئی جگہ پہ موجود ہیں، تو اتنے لوگ لے کر جانا اسلام آباد کی طرف یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ اس کی اوپر اسٹریٹجی تھوڑی سی اپنی بتائیں. دیکھیے کاظمی صاحب اس کی اسٹریٹجی تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، اچھا لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے جی کہ انشاءاللہ اس دفعہ اب تک کے جتنے بھی جلسے، احتجاج، ریلیاں، سب کا ریکارڈ ٹوٹنے جا رہا ہے. اچھا یہ اس چیز کی گارنٹی ہے. ہاں اچھا آپ لوگوں ان کی کو لگتا ہے جی آپ لوگوں کی تو بڑی ٹھیک جی ٹھاک تیاری نظر آ رہی ہے، عوام موبلائز بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ خان کی کال ہے. لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ فائنل کال کب آئے گی، فائنل کال کب آئے گی. فائنل کال اب آ گئی ہے، اور اب پنجاب کی طرف لوگوں کی بڑی نظر ہے. آپ کا یہاں پر بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے، مینڈیٹ بھی ملا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا. ماضی کی ساری چیزوں کو بھلا کے اس دفعہ واقعی پنجاب سرپرائز دے گا شرافت بھائی؟ جی الحمدللہ بالکل انشاءاللہ. سرپرائز دے گا پنجاب اس دفعہ، کیونکہ پنجاب نے جتنی مار کھانی تھی کھا لی. دیکھیں ہم نے کوئی لائسنس نہیں لیا ہوا کہ ہم نے ساری زندگی مار کھانی ہے. دیکھیں ایک عزت، ایک رسپیکٹ ہم نے ہر ادارے کو دینی بھی چاہیے. اب تھوڑا ہوش کے نوخن انہیں بھی لینے پڑیں گے نا. دیکھیں ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم نے مار کھانی ہے، اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ایک تو یہ چوریاں بھی کریں، یہ کرپشن بھی کریں، کرپشن معاف بھی کروائیں، ووٹ بھی چوری کریں، پولنگ ایجنٹ بھی اٹھا لیں. مطلب ہر چیز کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اپنے حق کے لیے نکل بھی نہ سکیں. تو یہ اب نہیں ہوگا، یہ بالکل فائنل کال ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام اس دفعہ کشتیاں جلا کر نکلے گی، اور اپنے جائز مطالبات جتنے بھی ہمارے ہیں وہ پورا کیے بغیر وہاں سے ہلے گا کوئی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا کر دیں گے. یہ اپنے حساب سے جو بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، تو ہماری بھی ورکنگ کمپلیٹ ہے اس دفعہ انشاءاللہ. اچھا آپ کو بھی بڑا ٹائم تو ملا ہے تیاری کا. ابھی رانا سنولا نے ایک بیان دیا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ 95% جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں کے پی کے سے واپس جائیں گے، یہ لوگ اپنے حلقوں سے نہیں نکلیں گے. جو 5% نکلیں گے انہیں ہم روک لیں گے. یہ 95% کو روکنے کے لیے کہتا ہے ہم نے بھی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، گرفتاریوں کے بغیر ہم معاملات سیٹ کریں گے. تو یہ کیا بیان ہے ان کا رانا صاحب کا؟ اصل میں
شرم آنی چاہیے ایسا بیان دیتے ہوئے. ان کی جو اسٹریٹجی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، ماؤں بہنوں کی عزت پامال کرنا، بچوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، بچوں کو مارنا، تشدد کرنا، پھر بچوں کی آواز ان کے والدین کو سنانا. تو یہ تو 8 فروری کو بھی کہتے تھے کہ لوگوں نے نہیں نکلنا، ووٹ نہیں ڈالنا. صحیح بات ہے. تو 8 فروری میں الحمدللہ لوگوں نے اتنا ووٹ ڈالا ہے کہ ابھی تک ووٹ سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہے ان سے. یہ بات تو صحیح ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی فیملی بھی نکلے گی ہمارے ساتھ الحمدللہ. ان کو تو اپنی ان کا کنٹرول تو اپنی فیملی کے اوپر بھی نہیں ہے. اچھا، مطلب آپ کہہ جتنی رہے ہیں بھی کہ رانا ہماری ثناء اللہ ججز کی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کی فیملی بھی اس دفعہ احتجاج میں تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوگی، وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں. ویسے شرافت بھائی، پاکستان کے لوگ تو مستقبل دیکھا جائے تو مستقبل تو پاکستان کا اس عوام کا ہی ہے. خان کی تو آپ کو پتہ ہے سلامتی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے. باقی اگر دیکھا جائے تو اصل مسئلہ تو پاکستان کی عوام کا ہی ہے جو پس رہے ہیں اس وقت. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں، اگر ہم ججز کی بات کریں یا فوج کی بات کریں یا پنجاب پولیس کی بات کریں یا کسی بھی ایجنسیز کی بات کریں، تو ان کی تمام فیملیز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے. بالکل. اور اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ اس دفعہ یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. بہت ظلم ہم نے سہا، ہم نے ہر طرح کی فسطائیت برداشت کی، ہم نے ہر طرح کا جبر برداشت کیا، کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کی تلقین کی. میں آپ کو بتاؤں کہ کل جب ہماری میٹنگ ہوئی سی ایم آفس میں، جی. تو خان صاحب کا پیغام یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں نے کسی کے اوپر تشدد نہیں کرنا، پولیس کے اوپر یا کسی ادارے کے اوپر. بالکل. لیکن میں آپ کو ایک چیز ذمہ داری سے بتا دوں کہ اگر کوئی یونیفارم میں آئے گا، بات کرے گے، رسپیکٹ کریں گے. اگر کوئی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا پراپر سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے کیمرے کے سامنے انشاءاللہ پولیس کے ہینڈ اوور کریں گے اس کو. لاسٹ ٹائم جس طرح انہوں نے 9 مئی کی اور کروائی، بعد میں وہ تمام لیڈرشپ پہ ڈال دی، کریں گے ایسا. ابھی بھی ایسا ہی کچھ کریں گے تو فرق نہیں پڑتا. اس دفعہ تقریباً میں آپ کو ایک اور بتا دوں، شاید اس بات کا کسی کو نہیں پتا، میں آپ کو بتا دوں جی. تقریباً کوئی 150 کے راؤنڈ بانڈ انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے پورے پاکستان میں. مختلف جگہ سے وہ مانیٹرنگ بھی کریں گے، کیپچر بھی کریں گے ساری چیزیں. تو ان کی فسطائیت، ان کا ظلم جبر اگر یہ کریں گے تو ہر چیز ریکارڈ ہوگی اور وہ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلے گا. اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ 150 سے زیادہ میڈیا کے، انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے جو ہیں وہ اس پوری فائنل کال کو کوریج کے لیے پاکستان آ چکے ہیں، اور یہ سب لوگ آپ کی کوریج جی کریں گے. اس دفعہ کاظمی صاحب بڑا مزہ آئے گا. کریں گے تشدد، کریں گے شیلنگ. ہم تو ہمیشہ کی طرح نہتے تھے، نہتے ہی آتے ہیں. ان کے پاس تو لائسنس ہے نا کسی کو بھی فائر مارنے کا، شیل مارنے کا، زہریلا پانی مارنے کا، واٹر کینن کا استعمال آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ کرتے ہیں، شیلنگ کا اور جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں. اور تشدد بھی یہی کرتے ہیں، جھوٹے وقوعے بھی یہی بناتے ہیں، مقدمات بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں، مار بھی ہم کھاتے ہیں. تو اس دفعہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ بالکل ویسے ہی کریں جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں. اور اس دفعہ ایسی ویڈیو ان کی بنے گی اور ایسی جگہ سے بنے گی کہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ انہی کے اندر لوگ ایسے ہوں گے جو ویڈیو بنائیں گے اور ہمیں دیں گے. میں آپ کو نام نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. یہ آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات بتا دی کہ اس دفعہ ادارے کے لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے اندر سے. اچھا، یہ آپ نے ایک اور خبر دے دی ہے باتوں باتوں میں. اچھا، لیکن مہر بھائی یہ بتائیں کہ اگر ابھی فرض کریں جس طرح نظر آ رہا ہے، جس طرح گراؤنڈ پہ لوگ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ لوگ لاکھوں میں نکل آتے ہیں جس طرح کی امید کی جا رہی ہے، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے. صرف پنڈی اسلام آباد کی آبادی دیکھیں تو وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب بنتی ہے. پھر پنجاب میں اتنی بڑی آبادی ہے آپ کو پتہ ہے. اور اگر یہ لوگ اگر فرض کریں 1-2% بھی نکل آتے ہیں، 3-4-5 لاکھ لوگ بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ واٹر کینن اور یہ چیزیں وغیرہ استعمال ہوں گی. کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو سٹارٹ میں نے گزارش کی کہ جو ہماری اس دفعہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ اس دفعہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ میں بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور آج کا یہ میرا بیان آپ نے ریکارڈ پہ رکھ لینا ہے کہ ان کے غم و غمان میں بھی نہیں ہے جس طرح یہ قوم نکلے گی اس دفعہ. بالکل. اور اس دفعہ میں آپ کی کو ایک حکمت اور عملی بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جی عدلیہ ہو، فوج ہو، حکومت، بیوروکریسی، سب میں موجود افراد کی فیملی خان صاحب کے ساتھ ہے. اس میں کسی کو ابہام نہیں ہے.
یہ آپ لوگوں نے 8 فروری کو بھی دیکھا اور اس دفعہ بھی دیکھیں گے کہ اس دفعہ جو سمندر عوام کا نکلے گا یہ اس کو روک ہی نہیں سکتے. اور دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی کلیشنیں لے کے تو نکلنا کوئی نہیں, ہمیشہ خالی ہاتھ نکلے ہیں. پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا ہے اور نہتے ہوتے ہیں ہم لوگ, بالکل اسی طرح نکلیں گے. لیکن اس دفعہ یہ جو کچھ بھی کریں گے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک چیز انٹرنیشنل میڈیا پہ چلے گی. نہیں بالکل صحیح آپ کی بات. تو اچھا دیکھیں ذرا حکمت عملی میں چلے, میں آپ بتانا نہیں چاہتے لیکن میں ایک اندازہ لگاتا ہوں. ابھی آپ فرض کریں اتنے زیادہ لوگ جو پنجاب سے لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو تو کافی پہلے جانا پڑے گا. آپ 24 تاریخ کو تو نہیں پہنچ سکیں گے, تو پہلے جانے کا پلان ہوگا, یہ بتا دیں بس. میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا, اچھا بس سرپرائز ہے. اچھا لیکن یہ آپ کے بندے اتنے زیادہ ہیں کے پی میں, ساری خبریں تو کل میرے پاس آ جائیں گی. کاظمی صاحب میں آپ کو اتنا بتا دوں, یہ آج سے ناکہ بندی کر لیں, کل سے کر لیں, پرسوں سے کر لیں, 20 سے کر لیں, 22 سے کر لیں, 24 سے کر لیں, ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہے, بالکل کمپلیٹ ہے. اچھا یہ 1% بھی 1% پریشانی نہیں ہے, اچھا خدا تک 1% پریشانی نہیں ہے. بڑی بات کر رہے ہیں آپ, بہت بڑی بات ہے آپ کی. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جو اوپر ہائر لیول چین جو ہے کمانڈ, ان کو پتہ ہے یہ 5-6 لوگوں کو اشارہ خان کا جو لائے عمل پلان ہے, یا یہ نیچے سب لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے؟ یہ بھی نہیں بتائیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب دینا قبل از وقت والی بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایسی کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہ رہا, میں سمجھ گیا لیکن آپ یہ کی میں بات. بتا دوں کہ جو ایک چیز کاظمی صاحب چل رہی تھی نا کہ آپسی اختلافات اور یہ اور وہ سب زیرو ہیں, کچھ نہیں ہے ایسا. 1% بھی دراڑ نہیں ہے ہماری قیادت کے اندر, 1% بھی نہیں ہے. اچھا یہ تو بڑی پچھلے دنوں خبر ہے آپ دے رہے انہوں نے, آپ کو پتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رولز والا جو انہوں نے فارمولا اپنایا ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, یا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں مختلف جی جن کو لوگ تو ووٹ ڈالتے نہیں لیکن فارم 47 پہ جیت جاتے ہیں, تو یہ ساری فلاپ ہیں, ٹوٹل فلاپ ہو چکی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر لیا ہے, 1% بھی حاصل نہیں کیا. آپ پچھلے 2.5 سال سے اگر دیکھ لیں کون سا ظلم انہوں نے نہیں کیا. 25 مئی کیا, 9 مئی کیا, 3 نومبر عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش میں 4 گولیاں اور ایک معصوم بچوں کا والد تڑپ تڑپ کے ادھر بیچارہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. صحیح بات. تو عوام پیچھے نہیں ہٹی. تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو محافظ ہیں ان کو بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بلکہ میں آپ کے چینل سے یہ گزارش کروں گا اس دفعہ ان سے بھی کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, افسران بالا کا حکم ہے, ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو خدا را جب آپ کو سمجھ آ جائے, یقین ہو جائے, آپ کو تسلی ہو جائے کہ اس فرض میں سچائی نہیں ہے, تو فرض چھوڑ کر اپنی عوام کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ملک ہے تو آپ لوگ ہیں, اگر یہ ملک نہیں ہے, یہ عوام نہیں ہے. اتنی عوام کے اوپر آپ نے عوام میں تشدد کیا, ظلم کیا, جبر کیا کہ عوام میں اس قدر آپ لوگوں نے اپنے لیے نفرت پیدا کر لی. خدا نہ کرے اس ملک کے اندر اگر کوئی خانہ جنگی یا کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے تو کوئی بندہ اداروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ بات آپ پارٹی کی پالیسی کی بات نہیں ہے, بالکل یہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح. میں بچپن میں بتاؤں کہ بچپن میں جب ہماری کوئی سرکاری گاڑیاں اداروں کی جاتی تھی تو ہم لوگ بچے تھے تو پھول برساتے تھے. اب ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے, لیکن ان کی جو قیادت ہے, ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ادارے کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کا تو سیاست سے تعلق واقعی نہیں ہے, لیکن اداروں میں جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کا سیاست کے علاوہ تعلق واسطے کوئی نہیں نکال سکتے. سیاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے, اداروں کا واقعی سیاست سے تعلق نہیں ہے, لیکن اداروں میں جو قیادت بیٹھی ہے نا, چند لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں, ان کا سیاست سے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. کوئی کام نہیں ان کے پاس, بس انہوں نے جوڑ توڑ کرنا ہے. آئی جی کو مینج کیسے کرنا ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیسے مینج کرنا ہے, ڈی جی ایف آئی اے کو کیسے مینج کرنا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کو مینج کیسے کرنا ہے, ڈی جی اینٹی کرپشن کو کیسے مینج کرنا ہے. ہر ادارے میں ایک ایک بندہ انہوں نے کیا اور ستیہ ناش کر دیا, اداروں کا بھی, عوام کا بھی اور اس ملک کا بھی. اچھا یہ بتائیں مہر بھائی, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو جنوری سے پہلے عوام کے درمیان میں ہوں گے؟ کوئی ایسی ڈیل کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو, ظاہر ہے مجبور ہو کے عوام کو دیکھ کے کہ مذاکرات کی طرف معاملہ جائے اور یہ مینڈیٹ کو تسلیم کریں, تمام لوگوں کی رہائی کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات انہی 3-4 ہفتوں کے اندر سارے ختم ہو جائیں گے؟ اب آپ کاظمی صاحب اپنے الفاظ پہ ذرا غور کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنی. بھئی اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے ان کاموں کے ساتھ؟
آپ دیکھیں نا، آپ اپنے الفاظ ہی چیک کر لیں. یہ بات ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، دوسری طرف ہم طاقتور حلقوں کا نام لے کے بات کرتے ہیں، اوپر سے آرڈر کا بات کرتے ہیں. میں اگر بات کروں تو دہشت گردی غداری، آپ بات کریں دہشت گردی غداری، لیکن جب ان کے ٹاؤٹ بیٹھ کے چینل مختلف چینلز پہ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے وہ کر دیا، وہ ایڈوانس میں بتا رہے ہوتے ہیں. خبریں دیتے تو بالکل بیسیکلی پیغام. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملک تو تباہ ہو چکا ہے نا ویسے ہی. تو میرے خیال سے ان کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تھوڑا سا خدا خوفی کرنی چاہیے. آخر مرنا ہے، یہ دوزخ کا مال ہے، قبر کا مال، اور کتنا اکٹھا کرنا ہے. تو اب دیکھیں نا، اربوں خربوں روپے کی پراپرٹیاں ان کی بن چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں مانگتا، کوئی مانگ نہیں سکتا، اور ہر چیز پہ ان کا کنٹرول ہے. ہر ادارے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ اچھا پہ یہی آفیسرز جی لگتے ہیں. مہر بھائی یہ بتائیں کہ مجھے لاسٹ گزارش ہے جی کہ یہ جو 30 32 سال کے ہمارے جوان ہیں، ان کو کدھر پھینکنا ہے؟ ان کے والدین پتہ نہیں کس طرح محنت مزدوری کر کے ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں کہ یار یہ میرا بچہ بڑا ہو کے کوئی آفیسر بنے گا، کوئی اچھا بزنس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی زندگی کے 4 دن کوئی سکون لوگ بھی گزاریں گے. تو یہ اپنے جو ہمارے آفیسرز ہیں یہ ریٹائر ہوتے ہیں 65 سال کی ایج میں، اس کے بعد پھر یہ کسی نہ کسی ادارے کے ہیڈ بن جاتے ہیں. تو پھر ان کو کدھر پھینکنا ہے؟ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ ہر بالکل بندے کو اپنی اپنی وہ ایکسٹینشن کی پڑی ہوئی ہے. پھر بھائی آپ نے جتنا عرصہ آپ نے کام کرنا تھا، ڈیوٹی کرنی تھی، کر لی. اب جائیں، آپ کی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو موقع دیں. یہ آئی جی پنجاب ہے عثمان انور، 2.5 سال سے آئی جی پنجاب لگا ہوا ہے. سی سی پی لاہور ہے بلال صدیق کمیانہ، 2.5 سال سے یہ سی سی پی لاہور لگا ہوا ہے. تو کیا یار باقی آفیسرز نہیں ہیں؟ بالکل یہ تو باقی انہیں لوگ سوچنا پڑھے چاہیے. لکھے واقعی نہیں ہیں؟ وہ سوچتے ہوں گے، ظاہر ہے ہاں اپنی جگہ وہ سوچتے ہوں گے سارے لوگ ان کے جو نیچے بیٹھے. اچھا یہ بتائیں مہر بھائی، امپورٹنٹ سوال یہ بتائیں کہ ابھی جو عوام ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ لوگ یہ جو موبلائزیشن کا کام ہے کریں گے کیسے؟ تھوڑا سا اس کا آئیڈیا تو دیکھیں. واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں آپ نے، لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، عوام میں نکل رہے ہیں؟ کیونکہ پنجاب میں تو بڑی سختی انہوں نے کی ہوئی ہے. قاسمی صاحب میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ میں اپنا کوئی بھی ہمارا جو طریقہ کار ہے نا، اس دفعہ ہم نے سارے فارمولے چینج کر دیے ہیں. یہ اچھا واٹس ایپ گروپوں والا بھی چینج کر دیا ہے، اور مطلب سب جتنے آپ ابھی سرپرائز تک دینے کے جا ہمارے رہے ہیں. جتنے بھی جی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس دفعہ وہ سرپرائز ملے گا. آپ کے بے شک پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے قیادت کے ساتھ رابطے بھی ہیں، اچھے تعلقات بھی ہیں. آپ کو بھی نہیں اینڈ تک سمجھ آنی کہ اس دفعہ ہونا کیا ہے، اچھا اور ہوگا پرامن طریقے سے، ہوگا بڑی پرامن طریقے سے. میں نے صرف ایک آپ کو چیز بتا دی کہ 150+ انٹرنیشنل میڈیا کے بڑے سینئر لوگ، یہ کوئی ایسے نہیں کہ مطلب جس طرح ہمارے بہت سارے دوست بے روزگار لوگ ہیں، کسی نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، کسی نے کچھ. یہ تو بیچارے جو دال دلیا اپنا چلاتے ہیں یہ تو کریں گے ہی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے بڑے سینئر، میں نام نہیں بتاتا، یہ بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ بڑے سینئر انٹرنیشنل میڈیا کے 150+ لوگ ایسے ہوں گے جو ہر طرح کی فسائیت کیپچر کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، اور اس میں ایک ایک چیز وہ بتا رہے ہوں گے، اور ہر جگہ پوری دنیا میں یہ چلے گا. اچھا یہ بتا دیں، چلیں یہ تو آپ میں بتا سکتے ہیں نا کہ اس دفعہ پنجاب کی ساری قیادت ہمیں نظر ضرور آئے گی، چاہے وہ پنجاب میں نظر آئے یا اسلام آباد میں نظر آئے. اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کی، یہ پیغام ہمارے تک پہنچا ہے کہ بہت سارے ایسے پرانے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ان کو میں اگر سٹارٹ میں چینج کر دیتا تو پاکستانی عوام نے، میری قوم نے یہ کہنا تھا کہ خان صاحب نے زیادتی کی، کہ اتنے پرانے لوگ تھے ان کو ہٹا دیا. لیکن یہ خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی سے اس دفعہ ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ہارا جیتا وغیرہ وغیرہ، تنظیم کے جتنے بھی عہدے داران ہیں، ہر کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اگر 24 نومبر کو وہ نہیں نکلے گا، لیٹ نہیں کرے گا، اور ہر بندہ اپنے اپنے قافلے کا رسپانسیبل ہوگا، اس کی ہر طرح کی ذمہ داری اس ایم پی اے یا ایم این اے یا عہدے داران کی ہوگی جو لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے گا. جو نہیں نکلے گا وہ خان صاحب نے کہا کہ میں اس کو بالکل فارغ کر دوں گا. جو مشکل وقت کا ساتھی نہیں ہے، اچھے حالات میں ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. بالکل تو پرانے جو لوگوں کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون کچھ کر رہے ہیں، کون صرف نورا کشتی کر رہے ہیں. تو یہ نورا کشتی والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہوں گے، یہ سب فارغ ہونے والے ہیں. یا بڑی تو بات. یہ واقع کریں گے
ذمہ داری سے کریں گے, کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی گرفتاری نہیں ہے. میں اپنی ذات کی اگر بات کروں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تک فائنل کال کے لیے ہی محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ فائنل ہے, مطلب جو آپ لوگوں نے ہوگا مارنا ہے, فائر مارنا ہے, جو یہ کر سکتے ہیں کریں, لیکن ایک ایک چیز کیپچر ہوگی. یہ دوبارہ جی ریپیٹ جی کر دوں میں کہ سمجھ گیا ہوں آپ کسی کی بات. بھی ادارے کا کوئی بھی بندہ اپنے یونیفارم میں آئے گا, ہم سے بات کرے, گپ شپ کرے, ہمارے ساتھ بیٹھے, جو بھی کرے, ہم پوری آنر ریسپیکٹ دیں گے. اگر کوئی یونیفارم چینج کر کے سادہ کپڑوں میں آ کے نورا کشتی یا کوئی ٹوپی ڈرامہ یا کوئی انتشار بازی یا کوئی جلاؤ گھراؤ کا کچھ ایسا کرے گا تو اس کی طبیعت ایسی صاف کریں گے نا کیمرے کے سامنے, اس کے بعد اس کی ویڈیو, اس کا آئی ڈی کارڈ, اس کا پورا بایو ڈاٹا لکھ کے سارا کچھ کر کے اس کو کسی کے ہینڈ اوور کریں گے, اور اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے کہ بندہ دیا تھا کدھر گیا وہ. میں سمجھ گیا آپ کی بات. بس اب آخری یہ بتا دیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ تو کر رہے ہیں, مطلب یہ بھی آپ کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ سب لوگوں نے اپنے آپ کو 24 تاریخ تک محفوظ بھی کرنا ہے. کاظمی صاحب, جینمن بندہ پکڑا گیا نا تو رگڑا جائے گا. پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا کہ ہمارے کچھ دوست پکڑے بھی جاتے ہیں, کچھ تو بیچارے واقعی جینمن پکڑے جاتے ہیں, کچھ ایویں پکڑے جاتے ہیں فرمائشی. اور بعد میں آتے ہیں کہ میں پکڑا نہ جاتا تو میں نے یہ کر دینا تھا, وہ کر دینا تھا. اب یہ نورا کشتی اور یہ جو رنگ بازیاں تھی, کچھ 2-4 لوگ ہوں گے, زیادہ نہیں میں کہہ سکتا, بس محتاط الفاظوں میں. جی, اور چلے اتنا تو خیر مارجن دے دیتے ہیں, 2200-2300 لوگوں میں سے اگر 5-10% مستی کر بھی دیتے ہیں تو اسے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ بڑی اکثریت میں آپ عوام کے ساتھ ہیں. شرافت بھائی, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں اور کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, بہت ساری چیزیں عوام تک پہنچ گئی ہیں. اللہ کرے کہ آپ کی یہ 24 نومبر کی پرامن جو احتجاج کال ہے کامیاب ہو اور آپ لوگ محفوظ رہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر, بہت بہت شکریہ آپ کا.